أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل آیت نمبر 76 سے 82۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ گزشتہ آیات میں ذکر چل رہا تھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے عقیدے پر، عقیدہ آخرت۔ اور اب یہاں سے آیات زیر تفصیل سے اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت و حقانیت کو بیان فرمایا، یعنی عقیدہ رسالت۔ کیونکہ ایمانیات کے، عقائد کے کئی حصے ہیں۔ اللہ پر ایمان الگ چیز ہے، رسولوں پر ایمان اور چیز ہے، کتابوں پر ایمان بھی ضروری ہے، اور آخرت پر ایمان کے بغیر بھی کامیابی اور نجات نہیں ہے۔ اس لیے تمام عقائد کو قرآن مجید بار بار رپیٹ کرتا ہے، کھول کھول کر سمجھاتا ہے کہ لوگوں کے عقائد، لوگوں کی تھنکنگ، ان کے تھاٹس، نظریات اور ان کے بلیوز درست ہو جائیں۔ کیونکہ انسان کے اعمال اس کے عقیدے اور اس کی سوچ اور اس کے یقین کے مطابق ہی تشکیل پاتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ سوچوں، خیالات اور اعتقادات کا مجموعہ ہے۔ جیسی سوچ ویسا انسان، جیسا عقیدہ ویسا عمل۔ تو جتنا زیادہ کسی شخص کا ان عقائد پر ایمان پختہ ہوگا اتنے اس کے اعمال بھی درست ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت
کبھی عقیدہ آخرت کو ڈسکس کرتے ہیں اور کبھی عقیدہ رسالت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عقیدہ بیان کیا اور اس کے لیے بنیاد بنایا قرآن مجید کو، کیونکہ قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر کسی کا اس بات پر یقین بن جائے کہ یہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ ایک زبردست معجزہ ہے، تو پھر یہ کس پہ نازل ہوا تھا؟ یہ آخری پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، لہذا اگر قرآن سچا ہے تو پھر آپ بھی سچے نبی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین پختہ ہے، ایمان درست ہے، تو یقیناً جب اس نے آپ کو سچا نبی مان لیا تو پھر وہ قرآن مجید جو آپ ہی نے بیان کیا کہ میری طرف اللہ پاک نے یہ پیغام بھیجا ہے، تو پھر یقیناً وہ اس پیغام کو بھی سچا ہی مانے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ تو قرآن مجید کو اللہ پاک نے بنیاد یوں بنایا، سب سے پہلی آیت مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بنی اسرائیل کے یہودیوں عیسائیوں کے کئی اختلافات بیان کرتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے دور میں موجود ہی نہیں تھے۔ آپ تو بنی اسرائیل کے کئی سو سال بعد مبعوث فرمائے گئے ہیں، نبی رسول بنائے گئے ہیں۔ تو اگر آپ صدیوں پرانی یہودیوں عیسائیوں کی لڑائیاں، بحثیں، جھگڑے قرآن مجید کے ذریعے بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، سمجھ جاؤ کہ یہ ہمارا پیغمبر یہ سچا رسول ہے، اس پر وحی آتی ہے، یعنی آسمان والا انہیں بتاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سورۃ المائدہ میں بھی اس کی تفصیل گزری۔ تو یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک نہ صرف تسلیم نہیں کرتے تھے، نبی رسول نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ آپ کو ولد زنا، یعنی زنا کی پیداوار قرار دیتے تھے، العیاذ باللہ۔ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان اور تہمت لگاتے تھے۔ اور دوسری طرف جو عیسائی تھے وہ بھی تو بنی اسرائیل تھے۔ وہ عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ولد زنا ہونا تو دور کی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اتنے معزز ہیں، اتنے محترم ہیں کہ آپ تو نعوذ باللہ گویا کہ اللہ ہیں۔ بعض نے کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، بعض نے کہا اللہ ہیں، العیاذ باللہ۔ کتنا شدید ترین اختلاف ہے۔ یہ سب بنی اسرائیلی ہیں، یعنی اولاد یعقوب میں سے ہیں سب۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید دونوں کے جو موقف ہیں ان کی درمیانی اور جو صحیح راہ ہے نا وہ بیان کرتا ہے۔ قرآن حضرت مریم علیہ السلام کو قرآن مجید میں بار بار صدیقہ اور عفیفہ قرار دیتا ہے، پاک دامن قرار دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے اس طرح کے اور بھی کئی اختلافات ہیں جن کو قرآن مجید بیان بھی کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان میں جو راہ اعتدال ہے اور جو حق اور صحیح ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اللہ کی سچی کتاب ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جب قرآن سچا ہے تو پھر جس پر یہ قرآن اترا ہے، جو صاحب قرآن ہے، وہ بھی سچا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
آیات زیر تفسیر میں حوصلہ دیا، تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر آپ کے حق پر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، آپ ان کی ضد عناد اور ان کے پروپیگنڈے اور سازشوں کی وجہ سے دل گرفتہ نہ ہو۔ اگر ایک شخص حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، سمجھنا ہی نہیں چاہتا، تو اسے دنیا کا کوئی انسان بھی حق بات سمجھا نہیں سکتا، سنا نہیں سکتا۔ اور اللہ پاک نے ایک مثال دے کے آپ کو تسلی دی، فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ ایک مردہ شخص کو جو قبر میں پڑا ہوا ہے یا جو چارپائی پہ ڈیڈ باڈی کی شکل میں پڑا ہوا ہے، جس طرح آپ اس مردے کو نہیں سنا سکتے نا، اسی طرح جس کا دل روحانی طور پہ مردہ ہو چکا ہے، حق کی مخالفت کر کر کے، ضد، ہٹ درمی، عناد کی وجہ سے آپ اسے بھی حق بات سنا نہیں سکتے۔ اللہ پاک نے مردوں کی مثال دے کر سمجھایا، بہروں کی مثال دے کر سنایا کہ ایک بندہ بہرا ہے یا ایک بندہ بلائنڈ ہے، نبینا ہے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے کہ آپ نبینے کو کوئی چیز دکھا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کہ آپ بہرے کو کوئی چیز سنا سکتے ہیں؟ آپ مردے کو کوئی چیز سنا سکتے ہیں؟ جب آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جب آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، جب آپ نبینوں کو نہیں دکھا سکتے، تو پھر آپ جو روحانی طور پہ مردے ہیں، جو روحانی طور پہ بہرے ہو چکے ہیں، جو روحانی طور پہ اندھے ہو چکے ہیں نا، آپ انہیں بھی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس لیے آپ پر رنجیدہ نہ ہوں، غم زدہ نہ ہوا کریں۔ آپ سچے ہیں، ان کے اندر ہی نقص ہے، یہی گونگے بہرے ہیں، یہی اندھے ہیں، یہی مردہ دل ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر قیامت سے پہلے رونما ہونے والی اللہ پاک نے ایک نشانی کا آیات زیر تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور وہ نشانی ایک انوکھا اور عجیب و غریب قسم کا عجیب الخلقت جانور رونما ہوگا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور نہ ماننے والوں سے گفتگو کرے گا۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اس عقیدہ رسالت کو، قرآن کی صداقت و حقانیت کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی تسلی اور حوصلے کو۔ آیت نمبر 76، ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص بیان کرتا ہے، قصہ یقص کوئی چیز بیان کرنا، جس طرح کہانی بیان کی جاتی ہے، یقص بیان کرتا ہے، علی پر بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے بیان کرتا ہے، اکثرا، اکثر، الذی، جو، اکثر الذی، وہ باتیں جو، ہم، وہ یعنی بنی اسرائیل، فیہی، ان میں یا جن میں، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، وہاں بھی یہی مضمون بیان کیا اللہ پاک نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں، اور وہاں ساتھ یہ وضاحت بھی بیان فرما دی کہ ابھی تو اللہ پاک ساری باتیں نہیں بیان کرتا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی باتیں بیان بھی کرتا ہے اور بہت سی باتیں اللہ پاک درگزر بھی کر دیتا ہے، نظر انداز بھی کر رہا ہے، ورنہ ان کے اختلافات تو بہت زیادہ ہیں۔ تو ان میں سے قرآن مجید نے کچھ چیزیں بیان کر دی اور کچھ کو نظر انداز کر دیا۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن
بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی صداقت و حقانیت کے طور پہ بیان کی جا رہی ہے بات۔ اور جب قرآن سچا ہے تو پھر آپ بھی سچے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ کون؟ قرآن مجید۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لفظ برلا یقیناً، ہدن، سراسر ہدایت، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں سراسر ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، سراپائے رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت، سراسر ہدایت اور سراپائے رحمت ہے قرآن۔ کن کے لیے ہے یہ ہدایت اور کن کے لیے ہے یہ قرآن سراپائے رحمت؟ ماننے والوں کے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ جو ماننے نہیں چاہتا اس کے لیے قرآن میں نہ ہدایت ہے نہ قرآن اس کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا نا، ہدی للمتقین، قرآن اللہ پاک نے نازل تو اس لیے کیا تھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ ہمارا نبی اور یہ قرآن تمام اقوام عالم کو، تمام انسانیت کو ڈرانے کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن تو اس لیے اترا، لیکن کیا کیا جائے، ہر شخص اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے قرآن آیا تو سب کے لیے تھا، آیا تو یہ ہدی للناس بن کے تھا، لیکن پریکٹیکلی اور عملاً ہدایت پائی تو صرف اور صرف متقین نے اور مومنین نے پائی، ڈرنے والوں نے، ماننے والوں نے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، It is guidance and mercy for the believers. إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، یقضی، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، بِحُکْمِہِ، اپنے فیصلے کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ۔ He will judge by his judgment، وہ فیصلہ فرمائے گا اپنے فیصلے کی اتھارٹی کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ یہ ایسا فیصلہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ چاہیں تو مان لیں چاہیں تو نہ مانیں، وہ فیصلہ اللہ پاک کی طاقت اور قوت کے ساتھ نافذ کیا جائے گا، وہ فیصلہ کن فیصلہ ہوگا۔ یہ مطلب ہے صرف آپ کے رب نے قرآن مجید آپ پر اتار کر ان کفار کے اور ان بنی اسرائیلیوں کے آپس کے اختلافات کو ختم کرتے ہوئے درمیان والی جو راہ اعتدال تھی اور راہ حق تھی، صرف اسی کو بیان نہیں کیا۔ صرف دنیا میں اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے، آپ کے ذریعے لوگوں کے اختلافی عقائد اور اختلافی باتوں کے درمیان ہی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ وہ رب کل قیامت کے دن بھی فیصلہ فرمائے گا۔ دنیا میں تو اس کا کوئی فیصلہ چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے، چاہے تو ایمان لے آئے چاہے تو ایمان نہ لائے، لیکن قیامت کے دن تو پھر فیصلہ ڈنڈے کے زور پر منوایا جائے گا۔ فیصلے ہوں گے جنت اور جہنم کے عذاب اور جزا اور سزا کے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ العزیز، سب پر غالب ہے۔ وہ جب سب پر غالب ہے، اس کی طاقتیں قوتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ سب پر غالب ہے، تو پھر کیا رکاوٹ ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا حکم قیامت کے دن نافذ نہ ہو؟ العلیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ جب جاننے والا ہے تو فیصلہ صحیح ہوگا، جب عزیز ہے، غلبے والا ہے، تو پھر فیصلہ نافذ بھی ہوگا۔ اور اللہ پاک نے پھر آگے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، تسلی دی،
ڈھارس بندائی، فا پس توکل بھروسہ کیجئے، اللہ اللہ پر، فتوکل علی اللہ پس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ کیجئے، آپ اعتماد رکھیے اللہ اللہ پر، آپ کے ساتھ اللہ ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ پر بھروسہ کیجئے، انکا یقیناً آپ علی الحق کی حق پر ہیں، المبین واضح، انکا علی الحق المبین، یقیناً آپ تو واضح حق پر ہیں، یو آر اپان دی کلیئر ٹروتھ، آپ بالکل واضح قسم کی سچائی پر اور حق پر ہیں، اور ان کی ہزار آسانیوں سازشوں سے پریشان نہیں ہوں آپ، اور جو حق پر ہو اسے فکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ بالآخر حق ہی تو غالب آیا کرتا ہے۔ انکا بے شک آپ لا تسمعوا نہیں سناتے الموتى مردوں کو، انکا لا تسمع الموتى بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے، تسمعو ہوتا نا، لا تسمعو تو اس کا معنی ہونا تھا آپ نہیں سنتے، تسمعو تا پر زبر ہو تو یہ فعل لازم ہوتا ہے، آپ نہیں سنتے، اور اگر تا پر پیش آ گئی تو اس کا معنی سننا نہیں بلکہ سنانا، لا تسمعو آپ نہیں سناتے الموتى مردوں کو، میت کی جمع موتا، آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ اب یہ مضمون کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے قرآن مجید میں اللہ پاک نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا، لیکن افسوس کہ اس کے باوجود ہمارے کئی بولے والے مسلمان جن کا قرآن سے مضبوط تعلق نہیں ہوتا یا راسخ فی العلماء کی مجلس میں وہ نہیں بیٹھتے، وہ ایک دو باتیں سن کر یہ عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا سکتے ہیں، بلکہ ہم بھی مردوں کو سنا سکتے ہیں، مردے سنتے ہیں، یہ عقیدہ بنا لیا۔ جب یہ عقیدہ کسی انسان میں آ جاتا ہے کہ مردے سنتے ہیں تو مردہ پرستی شروع ہو جاتی، مردوں کو پکارنا، ان سے حاجت روائی مشکل کشائی کروانا، یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ جب کسی انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ قبر والا فلاں بزرگ فلاں اللہ کا ولی میری بات سن رہا ہے، تو یقیناً پھر وہ اس کو پکارے گا، اس سے مانگے گا، اس کے سامنے آہوازاریاں کرے گا، یہ اس عقیدے کی خرابی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ بیان فرمایا کہ آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ مردے اگر پیارے نبی کی بات اگر اللہ نہ چاہیں خاص خاص موقعوں کے علاوہ تو عام قاعدہ قانون یہی ہے کہ مردے پیارے نبی کی بات بھی نہیں سنتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میری اور آپ کی کیسے سنیں؟ ہاں ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، استثنائی صورتیں، ایک ہوتا ہے عام قاعدہ، جنرل قاعدہ یہی ہے کہ آپ بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ سناتے ہیں، لیکن استثنائی صورتیں وہ اکثر چیزوں میں ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بات اللہ پاک نے 2 دفعہ بطور معجزہ مردوں کو سنائی ہے۔ جو بات قرآن و حدیث میں ہے وہ تو تسلیم کرنی ہے نا، اس کا تو انکار کفر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا 2 مواقع، ایک تو آپ نے فرمایا کہ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے، مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو لوگ اس کو دفنا کر واپسی کی راہ لیتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ اور آواز کو سنتا ہے،
اب یہ اللہ پاک نے لوگوں کے جوتوں کی آواز اس مردے کو سنا دی ہے کہ لو اب مجھے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ جو میرے ساتھ مرنے جینے کی قسمیں کھایا کرتے تھے وہ آج مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ ایک استثنائی صورت جو آپ نے بیان فرمائی۔ اللہ، لمبی حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح دوسرا موقع جس میں مردوں کو سنانے کا ذکر ہے وہ ہے غزوہ بدر کا موقع۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے صحابہ کے ہاتھوں سے وہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو تہس نہس کر دیا، مردار بنا دیا۔ اللہ اکبر، 24 آدمی تھے بڑے بڑے سردار جو اس دن مردار ہوئے بدر کے دن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو کھینچ کر لوگوں نے، وہاں کچھ کنویں تھے بدر کے میدان میں، کچھ کنویں تھے پرانے، تو ان میں سے ایک کنویں، ایک بدبودار سے کنویں کے اندر ان کی لاشوں کو پھینک دیا گیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ قانون یہ تھا کہ آپ جب کوئی جنگ جیتتے، جب کوئی لڑائی آپ جیتتے تھے یا کوئی علاقہ فتح کرتے تو آپ 3 دن تک وہاں سٹے کرتے تھے، میدان میں رہتے تھے 3 دن تک۔ کہ آؤ بھائی کو میدان میں کوئی ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ بھاگ گئے، جلدی تھی ان کو بڑی جانے کی۔ 3 دن تک آپ وہاں قیام فرماتے تھے۔ بدر میں بھی آپ 3 دن تک رہے۔ جب تیسرا دن ہوا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے، اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ شاید کہیں کسی کام سے کہیں جا رہے ہیں، تو آپ صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کی طرف تشریف لے گئے جس میں ان بڑے بڑے سرداروں، فرعونوں، بدماشوں، اسلام کے دشمنوں کی لاشیں پھینکی گئی تھیں۔ آپ اس کنویں کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کیا، یا فلان، یا فلان، یا فلان، یا فلان ابن فلان، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا آج تمہارا جی چاہ رہا ہے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مانی ہوتی؟ اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدے کیے تھے نا، ہم نے تو ان کو سچا پا لیا ہے۔ بدر میں سچا ہوتا دیکھ لیا تھا نا، رب نے وعدے جو کیے تھے کہ آپ کو غلبہ دیں گے، کامیابی دیں گے، ہمارے ساتھ تو یہ آپ ان کو، ان مردوں کو مخاطب کر کے باتیں کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کنویں کے اوپر۔ ہمارے ساتھ تو ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے ہم نے ان کو سچا پا لیا ہے۔ تم بتاؤ، تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے تھے تم نے بھی ان کو سچا پا لیا کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، آپ مردوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن کے وہ تو صرف جسم ہے، ان میں تو روح ہی نہیں ہے، آپ ان سے کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے صحابہ بھی سمجھتے تھے نا، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ مردوں سے بات کیسے ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے ہی ان کا یہ عقیدہ بن چکا ہوتا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو سنا سکتے۔ تو انہوں نے، حضرت عمر نے تعجب کا اظہار کیا، تو پھر آپ نے وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی بندوبست فرمایا ہے ان سے گفتگو کرنے کا، ان کو بتانے کا کہ بتاؤ بھائی اسلام سچا دین ہے کہ نہیں۔ یہ وہی تھے نا پہلے دن سے مکہ میں جنہوں نے مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، تو اللہ پاک نے پھر ڈائریکٹ گفتگو کا بندوبست فرمایا، اور اس کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ پاک نے معجزہ دکھایا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب میں حضرت عمر کو فرمایا، ما انتم باسمع لما اقول منہم، اے عمر
جتنی بات میری یہ سن رہے ہیں نا، یہ مردے، یہ سردار، تم زندے ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے تم سن رہے ہو نا، ایسے بالکل وہ بھی سن رہے ہیں۔ تو یہ ایک معجزہ، تو یہ ایک استثنائی صورت ہے نا، اللہ پاک نے اسپیشل بندوبست کیا سنانے کا۔ تو باقی عام حالات میں اللہ پاک نے قاعدہ قانون یہ بیان فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے ہیں، ولا تسمع، اور نہ آپ سناتے ہیں، الصم، بہروں کو، ڈیف کو، الدعاء، پکار یعنی بول چال، گفتگو، آپ پکارتے رہیں، اونچی اونچی بولتے رہیں، تو آپ نہ مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہنوں کو سنا سکتے ہیں۔ اور اس مثال سے اللہ پاک نے اصل میں روحانی طور پہ جو بات سمجھانی تھی نا، کہ جو روحانی مردہ ہے یا روحانی طور پہ بہرا ہے نا، اس کو بھی آپ نہیں سنا سکتے، زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اس لیے آخر میں بات کو روحانیت کی طرف پھیر دیا ہے، اذا، جب کہ بطور خاص اس وقت تو آپ بالکل ہی کسی بہرے کو نہیں سنا سکتے، اذا ولوا، جب وہ پلٹ جائیں، پھر جائیں، مدبرین، دوبر پھیر کر، پیٹھ پھیر کر۔ ایک بہرا آپ کے سامنے ہے، کھڑا ہے، آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں اونچی اونچی، وہ نہیں سنے گا، اور خصوصاً اگر وہ منہ پھیر کر دوسری طرف کو چل ہی پڑے، پھر تو آپ بالکل ہی نہیں سنا سکتے۔ اگر سامنے کھڑا رہتا بہرا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی تھوڑی بہت باڈی لینگویج سے کچھ نہ کچھ بات سمجھ لیتا، لیکن اب یہ تو پیٹھ پھیر کر ہی چل پڑا ہے، اس کو کیا سمجھ آئے؟ تو ایسے ہی یہ جو کافر سرکشی پہ، ضد پہ اترے ہوئے ہیں نا، جن کا قوا سفید ہے، یہ مخالفت پر مخالفت پر اترے ہوئے ہیں، یہ حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، ان مردوں کو، ان روحانی مردوں کو، ان بہروں کو آپ کچھ نہیں سنا سکتے۔ وما انت، اور ہرگز نہیں آپ، بازر بھی ماں کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے میں نے ترجمہ کر دیا وما انت، اور آپ ہرگز نہیں ہیں، بھی کی وجہ سے تو زور پیدا ہو گیا معنی میں، ہادی، ہادی ہدایت دینے والے، راہ پر لانے والے، الامی، اندھوں کو، بلائنڈس کو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی بھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے نہیں۔ اندھے کو جس طرح رستہ نظر نہیں آتا نا، اسی طرح روحانی اندھوں کو بھی صراط مستقیم، ہدایت، قرآن، آخرت، نبی، پیغمبر کی باتیں کچھ نظر نہیں آتی، جو روحانی طور پہ اندھا ہو چکا ہو۔ وما انت بہاد الامی، اور نہ آپ کبھی راہ پر لا سکتے ہیں اندھوں کو، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے، اور نہ آپ کبھی اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لانے والے ہیں۔ ان تسمعوا، ان کا معنی نہیں، ان کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، ان تسمعوا، آپ نہیں سنائیں گے، الا مگر، من یؤمن، جو ایمان رکھتے ہیں، بی آیاتنا، ہماری آیات پر، فہم مسلمون، پھر وہ فرما بردار۔ آپ تو اسی کو سنائیں گے نا، اور اسی کو راہ راست پر لائیں گے نا جو ہماری آیات کو سن کر ان کا اثر قبول کرتا ہے، ان کو ماننا چاہتا ہے، اور پھر مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ہاں، اس کو تو آپ قرآن سنا سکتے ہیں، راہ راست پر لا سکتے ہیں، اس کو تو قرآن سے فائدہ ہوگا۔ اور آخر میں، آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ جس قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں نا، وَإِذَا وَقَعَ،
اور جب واقعہ ہو جائے گی القول بات. کون سی بات؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن کی بات ان پر واقعہ ہو جائے گی، یعنی سچی ثابت ہو جائے گی. اخرجنا، تو ہم نکالیں گے، لہم، ان کے لیے، دابتن، ایک جانور، ایک مخلوق، من الارض، زمین سے، ایک جانور نما کوئی انوکھی عجیب الخلقت مخلوق ہوگی، جانور. تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی احادیث میں کئی نشانیاں بیان فرمائی. کچھ علامات صغرا ہیں، چھوٹی نشانیاں، اور کچھ علامات کبرا ہیں، بڑی بڑی نشانیاں. وہ بالکل قیامت کے قائم ہونے کے قریب جا کے دکھائی جائے. مثلا صحیح مسلم کی ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لن تقوم حتی ترون قبلہا 10 آیات. قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس سے پہلے 10 علامات اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہوئی نہ دیکھ لو. اور پھر آپ نے ان 10 چیزوں کا ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا، پھر آپ نے فرمایا کہ دخان یعنی دھواں، پھر آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین سے نکلنے والا انوکھا جانور جس کا آیت زیر تفسیر میں تذکرہ ہے. پھر آپ نے فرمایا یاجوج ماجوج کا نکلنا، پھر آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا ظاہر ہونا، پھر آپ نے فرمایا کہ 3 خسف. خسف کا معنی ہوتا ہے زمین کا دنس جانا نیچے. زمین دنس گئی اور سارے کے سارے مکانات اور لوگ اس کے اندر ہی، زمین کے اندر ہی دنس گئے، غائب ہی ہو گئے. 3 خسف، ایک خسف مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں. یہ 3 خسف ہوں گے. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا کہ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی میدان محشر کی طرف لے جائے گی، جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی. اللہ، یہ قیامت قائم ہونے کے بالکل قریب. یہ بڑی بڑی نشانیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر ہوں گی. فرمایا کہ جب ان پر بات واقعہ ہو جائے گی، یعنی قیامت ظاہر ہونے لگے گی، قریب بالکل وقت ہوگا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین سے عجیب و غریب جانور نکالیں. دابۃ کی تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں انوکھا جانور، عجیب الخلقت جانور. تکلمہم، وہ کلام کرے گا ان سے، لوگوں سے، ان الناس، کہ بے شک فلاں فلاں لوگ، بازر بھی کہ لوگ، بھی آیاتنا، ہماری آیات پر، لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے تھے. وہ جانور اللہ پاک کی طرف سے کہے گا، انبیاء کی طرف سے کہے گا کہ بے شک لوگوں، تم اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو آج قیامت قائم ہونے لگی ہے. اللہ اکبر. بعض نے یہ ترجمہ بھی کیا کہ وہ جانور لوگوں سے کلام کرے گا. اور وہ کلام کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. احادیث کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ قیامت کے قریب درندے بھی انسانوں سے کلام کریں. کوڑا کلام کرے گا، کوڑا جو مارنے والا، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اللہ پاک ہمیں اس دن کے قائم ہونے سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو درست کرنے کی، اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید پر اور نبی آخر الزمان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لا کر اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی، درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.